اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آئے گا جب دین کو دنیا کے عوض میں لوگ استعمال کریں گے، دین استعمال ہوگا دنیا کے حصول کے لیے۔ میرے خیال سے آپ سبھی کو اندازہ ہے، ہمیں بھی اندازہ ہے کہ لوگ دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کا مقصد محض دین سے دنیا کمانا ہوتا ہے۔ دوسری علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی قطیعۃ الرحم، ایک زمانہ آئے گا کہ قطع تعلقیاں بڑھیں گی، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، رشتے بہت دور کے قریب اور بہت قریب کے دور چلے جائیں گے۔ اور یہ محترم موبائل صاحب نے تو مزید بھی ہمارے لیے آسان کر دیا ہے کہ بالکل پہلو بپہلو بٹھا کے بھی ایک دوسرے سے اجنبی کر دیا ہے۔ گھر میں سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ابو اپنے لگے ہوتے ہیں، امی اپنے لگی ہوتی ہے، بھائی اپنا لگا ہوتا ہے۔ میں اس پہ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک صاحب ایک کالج میں گئے اور انہوں نے اس بچے سے کہا، ایک بچے کو کھڑا کر کے، بیٹا آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے؟ بچے نے کہا میری تو خواہش ہے کہ میں بڑا ہو کر موبائل بن جاؤں۔ یہ کیا بات ہے بیٹے، یہ آپ نے کیا بات کہہ دی کہ بڑے ہو کر میں موبائل بنوں گا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو میری آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ میں گھر کے لوگوں کے ساتھ کمپنی کروں، لیکن میرے پاپا بھی موبائل کے ہی ساتھ مصروف ہوتی ہیں، ماما بھی موبائل کے ساتھ مصروف ہوتی ہیں، برادر اور سسٹرز بھی موبائل کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، سارے تو میں بھی بیٹھا تنہا ان کو دیکھتا رہتا ہوں۔ میری خواہش ہوتی ہے یا اللہ میں بھی موبائل بن جاؤں کہ میری اماں کی نظر بھی میرے اوپر پڑے، میرے بابا کی نظر بھی میرے اوپر پڑے، میرے بھائی کی نظر بھی مجھ پہ پڑے، میری بہن کی نظر بھی مجھ پر پڑے، اور ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاؤں جیسے موبائل ہر ایک کی آنکھ کا تارا ہے۔ یہ درست ہے؟ یہ درست ہے؟ تو آپ میں سے ہم میں سے کس کس کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں بھی موبائل بنا دے؟ بڑی خوبصورت بات اس بچے نے کہہ دی اور بڑے معصوم انداز سے اس نے وہ بات کہی اور ہمیں جگا دیا۔ کاش ہمارا ضمیر زندہ ہو جائے، ہماری فکر بیدار ہو جائے، ہمارے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نکلی تو لبے اقبال سے ہے کیا جانیے ہے یہ کس کی صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا تڑپا۔ پیغام سکون اس نے نہیں، پیغام اضطراب دے دیا اس بچے نے، اور بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں دعوت فکر دے دی اور ہمارے لیے عبرت کے راستے اس نے کھول دیے اس بچے نے۔ سب سے آخری چیز جسے ہم رات کو چھوڑتے ہیں وہ موبائل شریف ہوتا ہے، اور سب سے پہلی چیز جسے ہم آنکھ کھلتے ہی دیکھتے ہیں وہ موبائل شریف ہوتا ہے۔ کبھی ہماری سب سے آخری چیز تسبیح ہوا کرتی تھی، زبان پہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بڑے بوجھل دل کے ساتھ موبائل کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے، اور موبائل کے منفی اثرات سے میں اور آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ہماری بینائیاں، ہماری جسمانی توانائیاں، ہماری بہت ساری جو ہے اندر کی خرابیاں، ان کا سبب یہ موبائل ہے۔ میں نے دیکھا ہے میوزک میں الجھ کر اکثر اپنے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، سادے موبائل کا سادہ جی میرے پاس تو ہی نہیں ہے جی، سادہ سا موبائل، پھر کہا جی اب رنگین آ جائے، اب ٹچ آ جائے، اب فلاں فلاں۔ اس وقت لیٹسٹ کون سا ہے موبائل؟ آئی فون ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم اس آئی فون کیوں کہتے ہیں، آئی فون ہے، آئی فون اس کو کیوں کہتے ہیں؟ بھائی یو فون ہونا چاہیے، آئی فون جی مجھے اندازہ ہے، لیکن اس کی میں پیچھے گہرائی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔
آئی کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کو کہتے ہیں. اور دنیا میں ایک دجال اور اپنی دجالی تہذیب کے ساتھ وہ دنیا کے انسانوں بالخصوص اہل ایمان سے ان کا ایمان اور ہماری عفت ماؤں بیٹیوں سے ان کی عزت عفت چھیننا چاہتے ہیں، حیا چھیننا چاہتے ہیں. ذرا غور کیجئے نا، اس کی ایک آنکھ ہی ہوگی نا. یہودیوں نے بیٹھ کے اسسمنٹ کی کہ مستقبل میں ہمارے مد مقابل اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے درد سر بنے اور ہمارا لیے چیلنج بن جائے. تو اس اسسمنٹ کے بعد بڑے غور و فکر کے بعد انہوں نے ٹاسک دیا اپنے کچھ لوگوں کو جو انتہا درجے کے زیرک اور ذہین تھے کہ آپ نے جائزہ لینا ہے کہ ہمارے مستقبل میں مد مقابل کون ہوگا، مستقبل میں ہمارا مد مقابل کون ہوگا جو ہمارے لیے چیلنج بن سکتا ہے. تو جب جائزہ رپورٹ لی بعد میں تو بتایا گیا کہ ایک ہی قوم ہے دنیا میں جو ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے، کھڑی ہو سکتی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہیں. انہوں نے کہا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، مسلمان ہمیں لتاڑ بھی سکتے ہیں، پچھاڑ بھی سکتے ہیں، ہمارا کڑا کما بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے چیلنج بھی ہیں. تو آپ نے ان مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ان سے ان کا اسلام، ان کا ایمان کیسے چھیننا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اس پہ بھی پیپر ورک کر لیا ہے. کیا کیا آپ نے؟ کہا ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کچھ چیزیں دینی ہے اپنی طرف سے تحفے کے طور پر. کیا ہے؟ ہم نے ان کو سکرین دینی ہے. سکرین دینی ہے. آپ دیکھ لیجئے نا، سکرین ہے کہ یہ جو مادر پدر خواتین جو آزاد ہیں پاکستان میں جلوس بھی نکالتی ہیں، سیکس اس کی طرف لے جانا ہے. تیسری چیز سپورٹس، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے ہر چیز کا. گیم کا بھی ایک اہل اسلام کے ہاں ایک نقطہ نظر ہے. گیم کیوں؟ یہ کھیل کیوں؟ تو یہ جسمانی فٹنس کے لیے ہے، یہ جسمانی توانائیوں کے لیے ہے. فٹنس کیوں؟ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم حسن بندگی بھی بجا لائیں اور اللہ کے دین کی خدمت بھی ٹھیک طریقے سے کر سکیں. اور وہ پرچم جو میرے اللہ کے نبی نے ہمارے ہاتھوں میں تھمایا تھا اس کو ہم مضبوطی سے پکڑ کے آنے والے انسانوں تک پہنچا سکتے ہیں. میری بہنوں، کہیں ایسا نہ ہو ہم مسلمان کل اللہ کی عدالت میں شرمندہ ہو جائیں. کیسے شرمندہ ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو میرے چائنی شرمندہ کر دیں گے، جاپانی شرمندہ کر دیں گے، فرانسیسی شرمندہ کر دیں گے. جو بھی دنیا میں جن کے ساتھ ہمارے جو ممالک کی غیر مسلم تعلقات ہیں وہ ہمیں شرمندہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کہے اہل ایمان، یہ ہم سب کو کہے تم جاؤ جنت میں، تو وہ چائنی کھڑے ہو جائیں، ذرا رکیے ربا، ہمارا مقدمہ ہے آپ کی بارگاہ میں، اس کے فیصلے تک آپ ان کو نہیں بھیج سکتے، بتاؤ کیا مقدمہ ہے. پھر چائنی اگر یہ کہہ دیں، چائنی خواتین یہ کہہ دیں کہ ہمارے ہاں سوئی بنتی تھی رات کو تو صبح ہم پاکستان کی مارکیٹوں میں پہنچانے کی کوشش اور جد و جہد میں لگ جاتے تھے کہ کیسے ہماری یہ سوئی وہاں پہنچ جائے. ان کے پاس میرے محمد کا نظام تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ آپ کا قانون تھا، آپ کے طور طریقے تھے، آپ کا ایک نظام حیات تھا ان کے پاس. تو یہ بے چین ہوئے. ہم جتنے سوئی کو پہنچانے کے لیے بے چین تھے، ان کی مارکیٹیں ہم نے بھر دی تھی ہر چیز سے. کہاں کی چیز ہے؟ چائنا کی ہے، جاپان کی ہے، فرانس کی ہے، اٹلی کی ہے، فلاں جگہ کی ہے. ہم نے ان کی مارکیٹوں میں پہنچا دیا. کوئی ہم نے لاپرواہی نہیں برتی. ان کے پاس اگر اور کوئی چیز دینے کو نہیں تھی، ان کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا. انہوں نے وہ کیوں نہیں پہنچایا ہم تک؟ ہم محتاج تھے، ہم پیاسے تھے، ہم ٹھوکریں کھاتے تھے، در در کے مسافر تھے، ہم محتاج تھے، ہم تک انہوں نے کیوں نہیں پہنچایا؟ تو کیا جواب ہوگا؟ کامیاب ہو جائیں گے ہم؟ بولیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آیت ہمیں ناکام کر سکتی ہے. اس آیت کا لب لباب تم بہترین امت ہو. اور تم بہترین کیوں؟ یہ بہتری کا سہرا
آپ کے جو سر پہ سجا ہوا ہے کیوں ہے؟ اخرجت للناس، تم دوسروں کی وجہ سے بہتر، تمہیں دوسروں کے لیے نکالا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ کا فرض یہ تھا کہ آپ نیکی کی بھلائی کی کا لوگوں کو حکم دیتے اور برائی سے روکتے، حکم دیتے، ریکویسٹ کرنے کی بات نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کوئی بندہ چوری کر دے، میرے اللہ کا اس چور کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے مجھے معلوم ہے، لیکن فرض کیجئے کہ میرے محتاط کسی ادارے کے اندر کوئی بندہ چوری کر لے، چوری ثابت بھی ہو جائے، گواہیاں تر جائیں، میرے اللہ کا حکم کیا ہے بتائیے؟ ہاتھ کاٹو نا۔ لیکن یہ کب؟ اس وقت اگر کوئی بندہ مجھے کہے کہ ٹھیک ہے آپ قاضی القضات ہیں، آپ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کریں، میں نہیں کروں گا حکم جاری۔ کیوں نہیں کروں گا میں؟ میرے اللہ کا حکم ہے، کیوں نہیں کروں گا میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر اسلامی حکومت میں قاضی القضات ہوں، میں پہلے یہ دیکھوں گا کہ اس کو بیسک نیسیسٹیز، بنیادی زندگی کی ضرورتیں اس کو میسر تھیں یا نہیں تھیں، اس کو کھانے کے لیے خوراک میسر تھی یا نہیں تھی، اس کو پہننے کے لیے لباس میسر تھا یا نہیں تھا، اس کو رہنے کے لیے گھر چار دیواری میسر تھی یا نہیں تھی، اس کو اپنی جسمانی صحت کے لیے دوائی میسر تھی یا نہیں تھی، اگر اس کے بچے تھے تو ان کی تعلیم کے لیے اس کے پاس وسائل تھے یا نہیں تھے، ضروری ناگزیر وسائل، آسائش سہولیات نہیں، بنیادی ضرورتیں جن کے ساتھ انسانی حیات وابستہ ہوتی ہے، زندگی وابستہ ہوتی ہے، اگر وہ اس کو میسر نہیں، اس نے چوری کی ہے تو حکم اور ہے، اور اگر اس کو وہ میسر تھیں پھر چوری کی ہے تو حکم اور ہے۔ تو میں تو یہ جائزہ لے کر میں تو یہ ڈیسیژن کروں گا کہ ہاں یہ دیکھو، تو بتائیے اس وقت جو چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کوئی چیز بھی اب محفوظ نہیں ہے، لوگوں سے ان کی جسم اور روح کے تعلق کو ہم نے کمزور کر دیا ہے، اتنی گرانی اور مہنگائی کر دیا ہے، تو کیسا اللہ کا یہ حکم امپلیمنٹ ہوگا؟ میں کیا بات کر رہا تھا، کہاں سے یہ بات میں نے چلائی؟ جی موبائل، مطلب کوئی بھی چیز جو ان کی مارکیٹوں میں بنتی ہے وہاں تک پہنچتی ہے، ہمارے پاس میرے اللہ کا دین ہے، تم بہترین ہو نا، لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، دیتے ہیں ہم لوگوں کو نیکی کا حکم، مندہ کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا پیران پیر کے نام سے بھی جانتے ہیں، انہوں نے اپنے مریدین کو، ان میں مرد اور خواتین سارے تھے، حکم جاری کیا کہ اس دفعہ آپ نے آئندہ کے اجتماع اور اجلاس سے پہلے، اکٹ سے پہلے، آپ نے ہر ایک نے دوسرے کو دعوت دینی ہے، اس کو بدلنا ہے۔ تو جب یہ ہدف دے کے انہوں نے روانہ کر دیا، تو جب مہینے کے بعد جائزہ لیا، لوگ بیٹھے تو کہا جی میں تو نہیں کسی کو بدل سکا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ آپ کن کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ حضور والا، آپ نے تو ہمیں ٹاسک دیا تھا کہ آپ لوگوں کو ہر بندہ کسی نہ کسی کو بدلے، تو ہم نے تو کوشش کی نہ بدل سکے۔ انہوں نے فرمایا خدا کے بندو، میری بات، میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا، یہ بھی انداز ہوتا ہے نا، یا تو یوں بھی کہہ سکتے تھے آپ میری بات سمجھ نہیں سکے، لیکن اگر آپ اس کو یوں کہہ دیں میں اپنی بات شاید سمجھا نہیں سکا، یہ خوبصورت انداز ہے۔ تو میرا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ آپ نے لوگوں کو بدلنا ہے، میں نے کہا ہر ایک نے ایک کو بدلنا ہے، یعنی تم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے نفس کو بدلنا ہے، اپنی خواہشات کو بدلنا ہے، خود اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اور جب آپ اپنے آپ کو بدل دو گے تو آپ کو دیکھ کر بدل جائے گا زمانہ۔ آج ہماری خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم دوسرا بدلے، میں کیوں بدلوں؟ دوسروں کے لیے ہم تبدیلیاں چاہتے ہیں،
اس میں مجھے کیا، میں کہاں کھڑا ہوں، یہ ہم نہیں دیکھتے۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دوسرے کے گھر کا پانی گیٹ سے ہوتا ہوا گلی میں نہ آئے، میرے گیٹ کا پانی بھلے جائے، کوئی بات نہیں، کہ میں وی آئی پی ہوں نا۔ ایک صاحب نے 1 کروڑ روپیہ کوٹھی پہ لگایا اور ان کے گیٹ کے بالکل سامنے اتنا سا گڑھا تھا، اتنا سا گلی کے اس روڈ میں، وہ انہوں نے لائن بچھانے کے لیے کئی محکمے والوں لوگوں نے کروا دیا، تو بعد میں اس کو فل نہ کر سکے۔ اب وہ 1 کروڑ خرچ کر کے کوٹھی بنانے والا میرے پاس آ کے کہتا اللہ انہوں نے بیڑا خرچ کرے جناب، انہوں نے سنو کھڈا کھولے دے مڑ کے بند نکل۔ اور بابا 2 کلو سیمنٹ نہیں لگتا، 1 کروڑ کا خرچہ کرنے والے 2 کلو سیمنٹ آپ خود بھی تو لگا سکتے، یہ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے غلطی کر دی، آپ اصلاح کر دو۔ کوئی بگاڑ پیدا کرتا ہے اور کوئی بناؤ کی طرف چلا جائے، کوئی تخریب کرتا ہے، کوئی تعمیر کا پرچم ہاتھ میں لے لے، لیکن نہیں دوسرا کرے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے، تم بہترین امت ہو، دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو، دوسروں کے لیے فکر مند ہو۔ اور آپ نے ہی پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے اپنے اساتذہ کرام سے کہ خیر الناس من ینفع الناس، اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، اس خاکدان پر سب سے زیادہ اللہ کو پسند وہ بندہ ہے جو دوسروں کے نفع کے لیے کام کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو اچھی تجاویز دیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی بھلائی میں لگ جاتے ہیں، یہ اس زمین کا نمک ہوتے ہیں اور یہ اس پہاڑی کا چراغ ہوتے ہیں، یہ امید کی کرن ہوتے ہیں۔ یہ لوگ، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگوں کی ویلفیئر میں لگ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں جب تک ان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں ادھر قرآن حکیم کی آیت نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ مجھے سچی بات ہے قرآن حکیم کی آیت بہت اچھی لگتی، سب آیتیں بہت اچھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس کا مزہ کیا ہے، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، ماضی مجہول ہے یہ، تمہیں نکالا گیا، برپا کیا گیا، اٹھایا گیا، لایا گیا، کس لیے؟ لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ حکم درخواستوں کا نام نہیں ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ میں نے کہا مجھے کوئی کہے آپ اللہ کا حکم چور کے اوپر لاگو کر دو، میں ان حالات میں نہیں کر سکتا، میں درخواست کرتا ہوں کہ جب میں کوئی حکم دے فلاں پھڑ کے ادے ہاتھ نو کٹ دے ہوتے، لوگ میری گل سنیں گے؟ کیا خیال ہے کوئی سنے گا؟ کیوں کہ میرے پاس تو وہ پاور ہی نہیں ہے نا۔ حکم پاور چاہتا ہے، حکم طاقت چاہتا ہے۔ جو خاص نقطہ کہنا چاہتا ہوں میں، جو ایڈمنسٹریشن پاور چاہتا ہے حکم، آپ کا اقتدار چاہتا ہے حکم، درخواستوں سے نہیں، اپیلوں سے نہیں، آرڈر سے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں فرماروا آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ ایک بندہ اوپر کھڑا ہو جائے نا چھت کے اوپر، اور وہاں سے وہ گند نیچے گراتا رہے میرے گھر کے حصے میں، اور میں جھاڑو مارتا رہوں، جھاڑو مارتی رہوں، وہ گند گراتا رہے، میں سویپ کرتا رہوں، وائپر مارتا، مجھے بتائیے صاف ہو جائے گی وہ جگہ؟ کیوں نہیں صاف ہوگی؟ اس لیے کہ گند آ رہا ہے مسلسل، گند آنا بند ہوگا تو پھر صفائی میری کام دے گی، وگرنہ میری یہ سعی لا حاصل ہے۔ تو میرا فرض کیا ہوگا پھر کہ سب سے پہلے میں اپنی اس پتری کے پاس جاؤں جو اوپر ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی فرد و بشر ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، جو اوپر کھڑا ہے، اس کو کہوں بھائی یہ گند گرانا بند کر دو، بری بات ہے۔ اگر وہ رک جائے تو فتح بنائے، میں زبان سے استعمال کر دیا، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو فرمایا کہ تمہارا فرض ہے کہ تم پہلے زبان کی قوت سے تبدیلیاں پیدا کرو۔ ٹھیک، بدل جائے تو ٹھیک ہے، وہ ہٹ جائے تو ٹھیک ہے، سمجھ آ جائے اس کو بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ میری درخواست، آپ کی ریکویسٹ تسلیم نہیں کرتا، پھر کیا کرنا؟ عرش و لتھیاں 4 کتاباں تے 5واں لتھا ڈنڈا۔
آپ کہتے نہیں پیار مار نہیں پیار، تبھی پیار نال گلاں کر کے چیزیں تھک گئے ہیں، بندہ سنتا ہی نہیں، اوپر سے گند گراتا جاتا ہے۔ اب پھر کیا ہے، اب اس کو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔ اس کا ترجمہ بھی لوگ غلط کرتے ہیں، تم میں سے جو برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے، لوگ کہتے ہیں روکے، یہ ترجمہ کرتے ہیں نا، ادھر روکنے کی بات ہی نہیں ہے سرے سے، ادھر ہے غیر یغیر، تغییر، تبدیل، نقشہ بدل کے رکھ دو۔ برائی تھی اس کی جگہ بھلائی کو کھڑا ہونا چاہیے، کیچڑ تھا اس کی جگہ خشکی ہونی چاہیے، گالم گلوچ کا کلچر تھا اس کی جگہ محبت کے پھول نشاور ہونے چاہیے، بد اخلاقی تھی اس کی جگہ اخلاق کو کھڑا ہونا چاہیے۔ تبدیل کر دے نقشہ، اور اس نقشے کو بدلنے میں، بدی کو دور کرنے میں اگر آپ کے بازو کی طاقت استعمال ہوتی ہے، آپ کے قلم کی قوت استعمال ہوتی ہے، تو اس کو استعمال میں لانا ہے۔